یہ کہانی میری اپنی ہے۔ میرا نام انم ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنے ساس اور سسر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی ہوں، جبکہ میرے شوہر سعودی عرب میں ہیں، تو اس وجہ سے میرے ارد گرد گلی محلے کے سارے لڑکے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرا حسن لڑکوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ میری چال دیکھ کر لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ریشمی بال تو کسی پر قیامت ڈھانے کو کافی ہیں۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا پوری طرح احساس تھا، اس لیے جب میں گھر سے باہر نکلتی تو لوگ مجھے جب خاص نظروں سے دیکھتے تو مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی خواہش خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ شوہر کو باہر گئے ہوئے اب 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور سچ بتاؤں تو مجھے کافی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، اور تنہائی تو ویسے بھی انسان کو گناہ پر مائل کر دیتی ہے۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، میں چھت پر کپڑے سکھانے چڑھی تو مجھے کسی کی نگاہوں کا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ساتھ والی ہمسائی خالہ ناہید کا بڑا بیٹا شاہد تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ شرمندہ سا ہو گیا اور منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں کام چھوڑ کے فوراً اس کے پاس گئی اور آواز دے کر اسے حال حوال پوچھا تو میرے توجہ پا کر وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مشکل سے 18 سال کا ہوگا، لیکن کافی خوبصورت اور جوان تھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنی گرمی میں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شرمندہ سا ہو کر بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی ہوا خوری کو آیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اتنی دوپہر کو مجھے ایک نظر دیکھنے ہی چھت پر آیا تھا، ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں ہوا خوری کون کرتا ہے۔ شاہد، میرا ایک کام کر دو گے کیا؟ میں نے بڑے رومانٹک سے موڈ میں نخرہ دکھاتے ہوئے اسے کہا، تو وہ فوراً بولا، آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ کام کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایسا کرو، مجھ سے پیسے لے جاؤ اور میرے نمبر پر لوڈ کروا دو۔ کل سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن کوئی ملا ہی نہیں۔ شاہد بولا کہ آپ نمبر مجھے لکھ دیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا شوہر چونکہ یہاں نہیں ہوتا تو جو بھی کام ہو مجھے بتا دیا کرو، مجھے آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ میں نے اپنا موبائل نمبر شاہد کو لکھوا دیا اور کہا، یہاں انتظار کرو، میں نیچے سے تم کو پیسے لا کر دیتی ہوں۔ تو شاہد کہنے لگا کہ اگر آپ نے پیسے دیے تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اپنوں سے کس بات کے پیسے؟ اس کی اپنائیت دیکھ کر میں خاموش ہو گئی اور وہ فوراً چھت سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ میں مسکراتی ہوئی نیچے آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ شاہد کبھی بھی مجھ سے پیسے نہیں لے گا، اس لیے اس کو لوڈ کروانے کا کہا تھا۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب کوئی اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے؟ میں اکثر سوچا کرتی تھی۔ چھت سے نیچے جا کر میں نے ساس اور سسر کو دوپہر کا کھانا دیا اور خود بھی کھانا کھانے لگی۔ مجھے بھول ہی گیا تھا کہ میں نے شاہد کو کوئی کام کہا تھا۔ کھانا کھا کر میں سو گئی اور جب اٹھی رات ہو رہی تھی، مجھے اچانک ایک نمبر سے میسج آیا کہ میں شاہد ہوں، امید ہے آپ کو لوڈ مل گیا ہوگا۔ میں نے دیکھا تو واقعی لوڈ آ چکا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ہمارے درمیان گپ شپ شروع ہو گئی۔ بات میسج سے کال اور کال سے چھت پر ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ ایک شام شاہد نے مجھے کہا کہ وہ رات کو مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں شروع میں انکار کرتی رہی لیکن بعد میں مان گئی۔ اس رات میری ساس اور سسر سو چکے تھے تو میں چپکے سے چھت پر چلی آئی۔ شاہد کے ساتھ باتوں ہی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے واپس جانے کی ضد کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پیاسا چھوڑ کر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں اس کا مطلب سمجھ چکی تھی، نادان نہیں تھی۔ میں شادی شدہ تھی، ہر بات سمجھتی تھی، چاہ کر بھی اس کو انکار نہ کر سکی۔ شوہر سے 6-7 مہینے کی دوری نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس رات جی بھر کر گناہ کیا اور اگلی رات دوبارہ چھت پر ملے۔ شروع میں تو اپنے فعل پر شرمندگی ہوئی، لیکن گناہ کی لذت نے بار بار گناہ کرنے پر مجبور کر ڈالا۔ ساس سسر بوڑھے تھے، ان کا میرے سوا یہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے اس گھر میں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ میرے اور شاہد کے درمیان جسمانی تعلق کو کچھ مہینے بیت گئے تو ایک دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے پیٹ میں شاہد کا بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گئی۔ شاہد کو بتایا تو اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، کچھ کرتا ہوں۔ لیکن اس دن کے بعد شاہد نے مجھے شکل دکھانا بھی بند کر دی اور مجھے فون پر بلاک کر دیا۔ میں اس کو ملنے کے لیے ترس رہی تھی لیکن شاہد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پیٹ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
میری ساس کی نظروں سے مزید نہیں چھپ سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک دن ہمت کی اور شاہد کے گھر چلی گئی، لیکن وہ سنگ دل شخص گھر بھی نہیں تھا۔ اس کی امی نے مجھے پوچھا کہ انم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے بات کو گھما کر کہا آنٹی شاہد کو بازار بھیجنا تھا، کچھ کام ہے، لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آنٹی بولی کہ شاہد تو کراچی چلا گیا ہے۔ مجھے لگا کہ پیٹ میں موجود بچے نے مجھے زور سے ٹانگ دے ماری ہے۔ میرا دل پریشانی سے دھڑکنا بھول گیا۔ اچھا وہ کب گیا کراچی؟ میرے پوچھنے پر آنٹی نے بتایا کہ شاید ایک ہفتہ پہلے ہی گیا ہے، وہاں اس کی نوکری مل گئی ہے۔ میں لرزتے قدموں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کا صحیح طریقہ سوچا تھا، اپنا فون نمبر بدل کر کراچی چلا گیا تھا اور مجھے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں شاہد، قصور تمہارا نہیں، غلطی تو میری تھی جو اپنی تنہائی سے گھبرا کر تم پر بھروسہ کر بیٹھی۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بے تحاشا روئی۔ اپنے گناہ کی سزا مجھے بہت جلد مل چکی تھی۔ اب مجھے ہر صورت اپنی ساس کو ساری بات بتانی پڑنی تھی، ورنہ میں محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ رات کو جب میرا سسر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو گیا تو میں ساس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر پاس بلا لیا تو میں ان کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھی، میرے منہ پر پھونک مار کر کہنے لگی، بہو یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ دیکھو تو آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں تنویر کو فون پر بتاؤں گی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ تنویر میرے شوہر کا نام ہے۔ میں اپنی ساس کا اتنا نرم رویہ دیکھ کر کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ اس کو اپنی کرتوت بتاؤں کہ نہ بتاؤں، یہ جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، کیا پتہ میرے کرتوت جان کر میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میں نہایت کرب میں مبتلا تھی۔ انم کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میری ساس نے اٹھ کر جائے نماز سمیٹی اور الماری سے تیل کی بوتل نکال کر کہنے لگی، ادھر آؤ میرے پاس، تمہارے سر میں تیل لگاؤں، ذرا تم کو ہوش آئے۔ ساس کا شفیق رویہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جو کہ میں اپنی ساس سے چھپا گئی۔ آہ نم، یہ تم نے کیا کر ڈالا، اب کیا ہوگا؟ چند لمحوں کی لذت کے پیچھے تم نے اپنی زندگی برباد کر لی۔